جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت جو پاکستان کی سب سے بڑی خبر ہے، بٹگرام میں 6 بچوں سمیت 8 افراد جو ہیں وہ چیئر لفٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ خبر اس وقت عالمی میڈیا پہ بھی ہر طرف آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صبح میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے وکیل نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہم موجود ہیں، 12 بجے سماعت ہوگی توشہ خانہ کے کیس میں جو انہوں نے ضمانت وغیرہ اپلائی کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ خان صاحب کو آج ہی اس کیس کے اندر توشہ خانہ کیس میں ان کو ضمانت مل جائے گی۔ یہ ان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی تھی، اور میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ملے گی ضمانت، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑے سے مسائل ہوں گے۔ پھر اب ایسا ہی ہوا کہ ان کو ضمانت نہیں ملی اور معاملہ آگے چلا گیا۔ اب غالباً پرسوں اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ اچھا، اس وقت جو بڑی خبر بنی ہوئی ہے، بٹگرام کے اندر 6 بچے پھنسے ہوئے ہیں، 6 بچوں سمیت کہا جا رہا ہے کہ ٹوٹل 8 افراد ہیں۔ پاکستان آرمی کے لوگ ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر ہیلی کاپٹر زیادہ قریب جاتا ہے تو وہ کیبل جو ہے وہ کہیں بالکل ہی نہ ٹوٹ جائے، وہ کیبل کار یا چیئر لفٹ نیچے نہ گر جائے، تو بڑے ڈیلیکیٹ طریقے سے اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ پہلے جب یہ خبر میڈیا پہ آئی اس وقت تک وہ کافی دیر ہو چکی تھی، وہ پہلے ہی وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے۔ جب حکام کو پتہ چلا پھر وہاں پہ اسپیشل ہیلی کاپٹر بھیجے گئے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اس میں SSG کے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور باقاعدہ طریقے سے ایک پلاننگ کے ذریعے جو ہے ان کو وہاں سے ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی یہ حالات ہیں کہ ہمارے بچے صبح اسکول اس طرح جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف چیزوں کے اوپر کمپلین کرتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دور دراز کے علاقوں میں کس قسم کے حالات ہیں کہ بچے جو ہیں اس طرح کی خطرناک راستوں سے گزر کے، چیئر لفٹ سے گزر کے ان کو روز اسکول جانا پڑتا ہے۔ اور آج ان کی یہ چیئر لفٹ خراب ہوگی، اور غالباً ان کے کوئی ٹیچر وغیرہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ عالمی میڈیا بھی اس کو دکھا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف پھر ہمارے پاس کوئی ایسی سہولت بھی نہیں ہے، باقاعدہ ٹرینڈ ایسے لوگ بھی نہیں ہیں کہ ان کو اس طرح ریسکیو کیا جائے۔ اس میں بھی بڑی آپ کو مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پاکستان آرمی والے تو ہر جگہ پہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں، چاہے سیلاب ہو جدھر ہو ادھر بھی وہ مدد کر رہے ہیں، لیکن دنیا بھر میں اس کے اسپیشلائزڈ لوگ ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کمانڈوز بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آپ کے ایون کے جو پیرامیڈک ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کے ایئر ریسکیو میں جو ہے وہ آپ کے ٹرینڈ ہوتے ہیں، برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں آئے روز، بلکہ وہاں پہ آپ مختلف ٹی وی کے اوپر یہ پروگرامز دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ٹیم بھی جو ہے وہ دور دراز علاقوں میں جہاز کے ذریعے ان کو اتارا جاتا ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی حادثہ پیش آ جائے اسکاٹ لینڈ کی پہاڑوں میں، یا جو ہے فرینچ کے کسی علاقے میں، یا سوئٹزرلینڈ کی پہاڑوں کے اوپر کوئی حادثہ ہو جائے، ریسکیو کرنا ہے، تو اسپیشل ٹیمیں وہ جاتی ہیں۔ ان لوگوں کا کام ہی یہ ہے، وہ اسی چیز کے لیے ہوتے ہیں، پر انفارچونیٹلی اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے جو پاکستان میں نہیں ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہوتے تو ہمارے بچے آج اس حالت میں نہ ہوتے۔ اور دوسری طرف جو ہماری ریاست کی پرائورٹیز ہیں، ہماری حکومتوں کی جو پرائورٹیز ہیں، وہ آپ کو اسلام آباد میں ہی آپ کہیں پہ کھڑے ہو جائیں تو بڑے بڑے جو پروٹوکولز کے قافلے ہیں ان کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ ایک کوئی شخصیت جا رہی ہے، پیچھے 8 گاڑیاں جا رہی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں جا رہی ہیں، اور ہمارے جو بچے ہیں جن کے نام پہ یہ امارات لی جاتی ہیں ان کی کیا حالت ہے یہ سامنے ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریسکیو کرنے کی ابھی تک پلاننگ ہو رہی ہے، ان کو کوئی خوراک پہنچائی گئی ہے، دوائیاں پہنچائی گئی ہیں، اس لیے کہ ان حالات میں جو بڑا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پینک نہ کر جائیں۔ پینک کر جائیں گے، وہ ہلیں جلیں گے تو اس سے یہ نہ ہو کہ وہ لفٹ نیچے گر جائے۔ تو ان کو اس طرح کی ادویات بھی دی گئی ہیں جس سے ان کو سکون یعنی کام ڈاؤن کرنے کے لیے، دل کی دھڑکن آہستہ کرنے کے لیے، اس کے علاوہ پانی پہنچایا گیا ہے۔ تو تمام تر کوشش کر رہی ہے پاکستان آرمی ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، اور ہماری دعا ہے کہ پوری دنیا کی جو اس کے اوپر نظریں ہیں اور پورا پاکستان جو اس کے اوپر جو ہے دعائیں کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریسکیو کامیاب ہو، ہماری یہ دعا ہے۔ اور مجھے پتہ ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ پوری قوم ان کے لیے دعا کر رہی ہے، اور بڑا امپورٹنٹ ہے جو یہ بچے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں وہ جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو خیر خیریت سے وہاں سے نکالا جائے۔ اور پہلے بھی میں نے جس طرح عرض کیا کہ عالمی میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہے، یہ سامنے BBC اردو ہے اس کی ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ دیگر جو عالمی میڈیا کے چینلز ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں، اور ایک طرح سے سب کی نظریں ہیں
اور ہماری خواہش ہے, ہماری دعا ہے انشاءاللہ تعالی ان بچوں کو خیر خیریت سے وہاں سے ریسکیو کر لیا جائے گا. ایک اور جو خبر ہے وہ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں, ایمان مزاری صاحبہ کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. علی وزیر کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل بھیج دیا گیا. ان کے اوپر آپ کو پتا ہے وہ جو مقدمہ وغیرہ قائم ہوا تھا ایمان مزاری صاحبہ کے اوپر اور علی وزیر صاحب کے اوپر, اب ایک کی ضمانت ہو گئی ہے, دوسرے کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا ہے. باقی جو خان صاحب کے مقدمات ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں, اس میں ان کی آج اس طرح ضمانت نہیں ہو سکی اور اب پرسوں اس کے اوپر دوبارہ سماعت ہوگی. پھر دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں. ابھی میری ان کے جو وکیل ہیں بیرسٹر گوہر صاحب جو مختلف مقدمات میں عمران خان کے وکیل ہیں, ان سے میری بات ہوئی اور ان سے بھی میں نے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ ہم پر امید ہیں. ویسے تو ہمیں امید تھی کہ آج ہی اس میں فیصلہ آ جائے گا, کیونکہ جو بھی سزا 3 سال تک کی ہوتی ہے اس کو ایک شارٹ سزا سمجھا جاتا ہے اور اس کے تحت امید یہی کی جاتی ہے کہ جناب, اور عدالتی نظیریں اور قانون کے اگر آپ دیکھیں تو یہی آپ کو ملیں گی نظیریں کہ لوگوں کو ضمانت مل جاتی ہے اور سزا معطل ہو جاتی ہے, اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ سزا معطل ہو جائے گی. لیکن اگر سزا معطل ہوتی ہے تو اور مقدمات بھی تیار ہیں, گرفتاریاں ڈالنے کے لیے بھی تیاری پوری ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ اگر اس کیس میں ان کو ضمانت ملتی ہے تو فوراً خان صاحب باہر آ جائیں گے. اور آلدو کہ ان کی وکلا کی ٹیم جو ہے وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ اس میں جو ہی ان کو ضمانت ہوگی وہ باہر آ جائیں گے. سوشل میڈیا کے اوپر میں تو یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ باہر آ کے کوئی بہت بڑے جلسے سے خطاب بھی کریں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, لیکن مجھے یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر اس میں ان کو ریلیف ملے گا تو کسی اور جگہ پہ مجھے لگتا ہے ان کے لیے مشکلات ہوں گے. کسی اور مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے, بہت سارے مقدمات میں ان کو پہلے طلب کیا گیا ہے. تو یہ سارے قانونی جو مسائل ہیں وہ اتنی جلدی مجھے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. پر اینی وے دیکھتے ہیں چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں. باقی یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے کہ جب تک انتخابات نہیں ہوں گے اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. اب انتخابات کب ہوں گے اس حوالے سے بہت ساری بحث جاری ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے 90 روز میں ہونے چاہیے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے اپنے وزیر اعلیٰ نے جا کے وہاں پہ مشترکہ مفادات کونسل میں اس چیز کے اوپر ایگری کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ 90 روز کے اندر ہوں. تو بھائی 90 روز کے اندر کروانے تھے آپ نے تو پہلے ہی وہاں پہ آپ اپنا یہ مدعا اٹھاتے اور کہتے کہ جناب سینسس کے معاملے کو تب تک پوسٹ پون کیا جائے جب تک جو ہے انتخابات نہیں ہو جاتے. دوسرا, انتخابات کے ساتھ میاں صاحب کی واپسی بھی مشروط ہے. اور جو اب کہا جا رہا تھا کہ جی سپتمبر میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی سپریم کورٹ میں تو اس کے بعد وہ آ جائیں گے, لیکن اب جو نون لیگ کے ذرائع ہیں ان سے جو میری بات ہوئی ہے مختلف شخصیات سے, ان کی گفتگو سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سپتمبر سے معاملہ آگے جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میاں صاحب سپتمبر کے مہینے میں واپس آ جائیں. باقی میاں صاحب سے وہاں پہ پاکستانی سفیر کی جو ملاقات کی ویڈیو ہے وہ کافی وائرل ہوئی بھی ہے. آج ٹیلی ویژن پروگرام کے اوپر بھی اس کو کور کیا گیا, بلکہ ہم نے بھی جو وزارت خارجہ ان سے بھی پوچھا کہ یہ ڈاکٹر فیصل جو پاکستان کے سفیر ہیں برطانیہ میں, کیا وہ ملاقات کسی آفیشیل کیپیسٹی میں ہوئی, اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا, کیا فارن آفس کو پتا ہے یہ ملاقات ہوئی, کیوں یہ ملاقات ہوئی. اس لیے کہ میاں صاحب کی جو قانونی حیثیت ہے عدالتوں کو وہ جو مطلوب ہیں اور ان کی جو سزا وغیرہ کا معاملہ ہے, ایسی صورت میں پاکستان کے سفیر کا ان سے جا کے ملنا پھر اس کی ویڈیو سامنے آنا, اس کے اوپر بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے. ابھی تک فارن آفس کا اس کے اوپر کوئی موقف سامنے نہیں آیا. اگر کوئی موقف سامنے آتا ہے تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.